اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 29واں سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا اور الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہم تمارین کو جو ہے وہ انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ذہن میں تازہ کر لیں کہ سبق کس کانسیپٹ کے متعلق تھا۔ سبق تھا مفعول لہو کے متعلق۔ مفعول لہو یا مفعول لاجلہ منصوبات میں سے ایک کیٹیگری ہے۔ یہ ایک مصدر ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کا سبب بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منون بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی تنوین کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور مضاف بن کر بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی ایگزامپلز منون بھی آپ کو پچھلے لیکچر میں دکھا دی گئیں سبق میں، اور مضاف کے طور پر بھی دکھا دی گئیں۔ تو آج تمارین میں ہم پہلی تمرین اجب عن الاسئلۃ الآتیہ اس کو پڑھتے ہیں جی، اور پھر آگے چلتے ہیں۔ تو پہلی تمرین اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، اس میں پہلا سوال ہے جی لما ينظر عدنان فی الساعۃ مرارا۔ عدنان گھڑی کو بار بار کئی بار کیوں دیکھ رہا ہے؟ تھا کر دیں گے لما، ٹھیک ہے، کیونکہ کہانی ہم پڑھ چکے ہیں تو اس لیے۔ لما حضر الدرس مع انہ مریض، وہ سبق میں کیوں حاضر ہوا؟ مع اس کے ساتھ کہ وہ بیمار تھا، یعنی بیماری کی حالت میں وہ سبق میں کیوں آیا۔ تیسرا سوال ہے لما منع المدرس زہیرا، استاد نے زہیر کو کیوں منع کیا ہوا تھا من الدخول داخل ہونے سے؟ تو تینوں سوالوں کے جواب آپ نے سبق کی روشنی میں لکھنے ہیں اور پھر چیک کرنے ہیں اپنے سولوشنز کے ذریعے۔ چلتے ہیں جی دوسری تمرین کی طرف۔ دوسری تمرین ہے حضرت حبا للنحو، وہ جو جملہ سبق میں آیا تھا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہنا حبا مفعول لہ، المفعول لہ او المفعول لاجلہ، مصدر ایک مصدر ہوتا ہے، ایک ایسا مصدر ہوتا ہے، ایسا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ نکرہ اور اس کے بعد فعل استعمال ہو رہا ہے۔ یذکرو جس کو بیان کیا جاتا ہے، جس کو ذکر کیا جاتا ہے، لی بیانی سبب الفعل، فعل کے سبب کے بیان کے لیے، فعل کی وجہ کے بیان کے لیے جس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک، مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے۔ اب آپ سے ریکوائرڈ ہے کہ تمرین نمبر 3 میں استخرج من الدرس امثلۃ المفعول لہ، مفعول لہ کی مثالیں آپ نے سبق سے نکالنی ہے، تو جو ہیں وہ آپ اس کی ایک لسٹ بنا لیجئے گا۔ اگلی تمرین ہے جی ہماری عین المفعول لہ فی کل مثال مما یاتی، آنے والی ہر مثال میں آپ نے مفعول لہ کی تعیین کرنی ہے جی۔ پہلی ایگزامپل قرآن مجید سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بیچ دیتا ہے نفسہ، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، یعنی اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ کیوں بیچ دیتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ابتغاء جو ہے یہ مفعول لہ کی ایگزامپل ہوگی اور مضاف بن کر استعمال ہوا ہے۔ دوسری ایگزامپل ہے جی اصادقو زمیلی، صادقہ یصادقو مصادقتن، اس کے معنی ہوتے ہیں دوستی کرنا، ٹھیک ہے۔ اصادقو زمیلی ھذا، میں اپنے اس دوست سے دوستی کر رہا ہوں یا دوستی کرتا ہوں یا دوستی جاری کرتا ہوں۔ کیوں؟ دفعاً دور کرنے کے لیے، لی ضررہ اس کے ضرر سے، یعنی اس کے نقصان سے دور رہنے کے لیے، اس کے نقصان کو دور کرنے کے لیے میں اپنے اس کلاس فیلو سے دوستی رکھتا ہوں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے پڑتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے اتغادا، تغادا اتغادا، غین واد اور واو مادہ ہے جی، باب تفاعل میں آ رہا ہے۔ تغادا وا تھا تو وہ واو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی مزید فی باب میں جاتی ہے تو وہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو تغادا یا تغادا ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں اگنور کر دینا، ٹھیک ہے، نظر انداز کرنا۔ تو تیسرے جملے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اتغادا
ان میں اگنور کرتا ہوں حفواتی اصدقائی اپنے دوستوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں. حفواتن کہتے ہیں جی اسمال مسٹیک کو, ٹھیک ہے, لغزش جسے ہم اردو میں کہتے ہیں, تو اس کی جمع ہے حفوات. تو ان حفواتی اصدقائی اپنے دوستوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں, لغزشیں میں اگنور کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ استبقاءً, استبقاءً یہ مفعول لہو ہے, یعنی باقی رکھنا, باقی رکھنے کے لیے. کیا باقی رکھنے کے لیے؟ لِمَوَدَّتِهِمْ ان کی محبت کو, ان کی محبت کو باقی رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, باقی رکھنا چاہنے کے لیے, کیونکہ باب استفعال ہے تو اس میں چاہنے کا مفہوم بھی ہم ڈال سکتے ہیں. یعنی مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں ان کو اگنور کرتا رہتا ہوں تاکہ جو محبت ہے وہ قائم رہے. اس لیے کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنے لگ جائیں گے تو پھر دوستی جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی. مجھے ایک چھوٹا سا شعر یاد آ رہا ہے, نارملی مجھے یاد نہیں آتے شعر, لیکن اس موقع پہ عین ایک وہ شعر یاد آ گیا. نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں اکثر چوٹیں, دوستی ایک بڑا نازک سا تیر ہوتی ہے. تو دوستی میں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ محسوس کرنے لگ جائیں گے تو پھر دوستی چل نہیں سکتی, ذہن میں رکھیے گا. تو بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جی میں اپنے دوستوں کی جو لغزشیں ہیں ان کو اگنور کرتا رہتا ہوں تاکہ ان سے محبت جو ہے وہ باقی رہے. چوتھا جملہ ہے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کس بات سے منع فرمایا ہے وہ آگے مفعول آ رہا ہے, ان یسافرا, یعنی سفر کرنے سے, بالقرآنی قرآن کے ساتھ, قرآن کے ساتھ سفر کرنے سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, الی ارض العدوی, دشمن کی زمین کی طرف. یعنی آپ کسی دشمن کے ملک میں جا رہے ہیں تو قرآن لے کے جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. کیوں منع فرمایا ہے؟ مخافتا ان ینالہ العدو, اس ڈر کی وجہ سے کہ دشمن اس کو نہ پہنچے. یعنی دشمن اس کو نہ پہنچے کا مطلب کیا ہے کہ دشمن, ظاہر بات ہے اگر کسی آپ دشمن کے ملک میں قرآن کو لے کے جا رہے ہیں اور اگر دشمن نے آپ پر قابو پا لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرے, تو احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ حدیث کا مفہوم تھا. اگلی تمرین ہے جی, امام کل جملتن مما یاتی اسمن, ہر جملے کے سامنے ایک اسم آ رہا ہے. امام کل جملتن مما یاتی اسمن, تو اسمن جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے, نکرہ ہے, اور امام کل جملتن جو ہے یہ خبر مقدم ہے, اور مما یاتی جو ہے یہ متعلق ہے. ٹھیک ہے, ہر جملے کے سامنے ایک اسم آ رہا ہے. اجعلہ مفعولا لہو, تو بنا اس کو مفعول لہو, وَأَكْمِلْ بِهِ الْجُمْلَةَ, اور اس کے ذریعے مکمل کر جملے کو. وَضْبِطْهُ بِالشَّكْلِ, اور اس سے پراپر جو ہے وہ شکل دینی ہے, یعنی اس پہ پراپر اعراب لگانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, پہلا جملہ ہے جی, پہلے بریکٹ میں دیکھ لیں کیا ہے جی, خوفن. اس خوفن کو آپ نے مفعول لہو بنا کر استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو کہیں مضاف الیہ نظر آ رہا ہوگا تو ہم اس کو تنوین کے بغیر نصب میں پڑھیں گے, اور اگر نہیں کوئی ایسی صورت ہوگی تو ہم اس کو سمپل نصب میں پڑھیں گے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں من الحری ہے, تو یہاں پر کوئی مضاف الیہ نہیں ہے, اس لیے میں اس کو خوفن کے طور پہ پڑھ لوں گا. تو لم اخرج من البیت الیوم, آج میں گھر سے باہر نہیں نکلا, آج میں گھر سے باہر نکلا ہی نہیں. کیوں؟ خوفن, ڈر کی وجہ سے, من الحری, گرمی کے ڈر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, گرمی بہت تھی تو اس کے خوف کی وجہ سے میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلا. دوسرے جملے میں ہے جی رغبہ, رغبہ تن. اب دیکھتے ہیں جی, اس کے بعد بھی آپ دیکھیں فی علوم الدینی ہے تو کوئی مضاف الیہ والی ترکیب نہیں ہے, تو سمپل اسے ہم رغبتن کے طور پہ استعمال کر لیں گے. التحقت, باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اس کو معنی ہوتا ہے ایڈمیشن لینا. التحقت بالجامعۃ الاسلامیہ, میں نے جامعہ اسلامیہ میں داخلہ لیا, رغبتن, شوق کی وجہ سے, فی علوم الدینی, دین کے علوم میں, دین کے علوم میں شوق کی وجہ سے میں نے داخلہ لیا. تیسرا جملہ ہے جی لم اقرا, اقرا یہ مجزوم ہے لم کی وجہ سے. الجرسا, یہ مفعول بھی ہے, فعل
اقرا کے لیے، ٹھیک ہے. تو قرأ یقرأ، قرأ یقرأ آپ نے سورۃ القاریہ میں اس لفظ کو دیکھا ہوا ہے. القاریہ ملقاریہ یعنی کھٹکھٹانا. یہاں پر جرس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، گھنٹی بجانا کے معنی میں استعمال ہوگا. ایک ہوتا ہے گھنٹی بجنا. گھنٹی بجنا کے لیے آپ نے رنا یرنو پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ اکثر کتاب میں اسباق میں آپ نے دیکھا ہے کہ یرن الجرس، گھنٹی بج جاتی ہے. تو یہاں پر ہے گھنٹی بجانا. لم اقرأ الجرس، میں نے گھنٹی نہیں بجائی. کیوں نہیں بجائی؟ مخافتن ہے لفظ، لیکن یہاں پر آگے آ رہا ہے این یستقیض المریض. اب چونکہ ان کے ساتھ آ رہا ہے تو مصدر معول بن رہا ہے، لہٰذا یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے. لہٰذا ہم مخافتا این یستقیض المریض، مریض کے بیدار ہونے کے ڈر کی وجہ سے، مریض کے بیدار ہونے کے ڈر کی وجہ سے میں نے گھنٹی نہیں بجائی. چوتھا جملہ ہے جی قمتو، میں کھڑا ہوا. للمدرسی تو اجلالن لگا دیں گے ہم. میں کھڑا ہوا استاد کی عزت کے لیے، تکریم کے لیے. اجلال عربی زبان میں کہا جاتا ہے کسی کو آنر دینا، ٹھیک ہے. پانچواں جملہ ہے اقرأ الصحف، میں اخبار پڑھتا ہوں. اب یہاں پر خالی جگہ نظر نہیں آ رہی تو یہ والی جی مفعول لہو کو بغیتن، بغیتن کو ہم نے وہاں پر فٹ کرنا ہے. اور آگے ہے عدل اطلاع، تو اسم آ رہا ہے تو اسے ہم مضاف الیہ بنا لیں گے. تو ہم یوں کہیں گے کہ اقرأ الصحف بغیتل، ٹھیک ہے. اب چونکہ اطلاع کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے اس لیے میں اس کو تا کے ساتھ ہی ملا کر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا. تو اقرأ الصحف بغیت الاطلاع علی احوال المسلمین فی العالم، یعنی دنیا میں مسلمانوں کے احوال پر. بغیہ کہتے ہیں عربی زبان میں بغا یبغی، اس کا یہ مصدر ہے جی بغیہ. بغا یبغی کے معنی ہوتے ہیں خواہش کرنا. تو کیا ترجمہ کریں گے جی؟ میں اخبار پڑھتا ہوں. کس لیے پڑھتا ہوں؟ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے احوال پر اطلاع حاصل کرنے کے لیے، یعنی دنیا میں مسلمانوں کے احوال جاننے کی خواہش کے لیے میں اخبارات پڑھتا ہوں. کلیئر ہو گیا جی. چھٹا جملہ ہے لا ازالو. زالہ یزالو کے معنی ہوتے ہیں زائل ہونا، اور جب اس کے ساتھ نفی کا لفظ لگتا ہے، ماضی کے ساتھ ما لگ جاتا ہے اور مضارع کے ساتھ لا لگ جاتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں زائل نہ ہونا. یعنی زائل نہ ہونا کا مطلب ہے کہ جاری رہنا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لا ازالو، میں جاری رکھتا ہوں. کیا جاری رکھتا ہوں؟ البسو ملابس الصوفی. ملابس آپ لباس کے لیے جمع کا لفظ ہے، اور صوف کہتے ہیں جی اون، یعنی اون کے کپڑے پہننا، ٹھیک ہے. میں اون کے کپڑے پہنتا ہوں، یعنی پہننا جاری رکھتا ہوں. خالی جگہ میں آ رہی ہے خشیہ، تو خشیہ کے بعد ان آ رہا ہے تو ہم اسے خشیتا کے ساتھ بڑھ دیں گے. خشیتا ان یصیبنی بردن، اس ڈر سے کہ سردی مجھے نہ لگ جائے، یعنی سردی کے مجھے لگنے کے ڈر کی وجہ سے میں اونی کپڑے پہننا جاری رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. خالی جگہ میں ہم نے مصدر کو فٹ کیا بطور مفعول لہو. چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف. چھٹی تمرین ہے جی حلا غبتان هذه الحصہ. حلا تشکوہ الی المدیر، یہ دو جملے استعمال ہوئے تھے سبق میں اور میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا تھا. اب عربی میں اس کو سمجھ لیں. حلا حرف التحدیدی والتندیمی. حلا جو ہے یہ حرف التحدید اور تندیم کا ہے. اذا دخلت علی المضارع، جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فہی للحد، تو یہ پھر تحدید کے لیے ہوتا ہے، یعنی ابھارنے کے لیے ہوتا ہے، رغبت دلانے کے لیے ہوتا ہے. علی العملی، عمل پر، کسی فعل پر رغبت دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نحو مثال کے طور پر حلا تزورنی، حلا تزورنی، تو مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں مجھ سے ملاقات کرنی چاہیے، تمہیں مجھ سے ملنا چاہیے. وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اور جب یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تو كَانَتْ لِجَعْلِ الْفَاعِلِ يَنْدَمُ عَلَى فَوَاتِ الْأَمْرِ، تو یہ کسی کام کے فوت ہو جانے پر، ٹھیک ہے، فاعل کو ندامت دینے کے لیے آپ کہہ لیں کہ اس لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر حلا اجتہدت، تو نے محنت کیوں نہیں کی؟
تو نے محنت کیوں نہیں کی، یعنی تجھے محنت کرنی چاہیے تھی. رزلٹ آ گیا تو فیل ہو گیا. اب فیل ہو گیا تو باپ اس کا یا استاد اس کا کہہ رہا ہے ہلا استحتا، تو نے محنت کیوں نہیں کی، یعنی تجھے محنت کرنی چاہیے تھی، اگر تو محنت کر لیتا تو فیل نہ ہوتا. ہناک احرف اخری، دیر آر سم ادر ورڈز، کچھ اور حروف ہیں للتحدید و تندیمی، تحدید اور تندیم کے لیے. وہیا، اور وہ ہیں اللہ، الا، لوما اور لولا. یعنی اللہ، الا، لوما اور لولا جو ہیں یہ بھی تحدید اور تندیم کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں. نحو مثال کے طور پر الا تتوب من ذنبک، تتوب فعل مضارع آ رہا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے تو اپنے گناہ سے توبہ کیوں نہیں کرتا، تو اپنے گناہ سے توبہ کیوں نہیں کرتا. تو یعنی تجھے اپنے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی، امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. اگلی ہماری تمرین ہے ہاتی مفرد الاسماء الآتیاتی، آنے والے اسماء کا اپنے مفرد یعنی واحد لکھنا ہے. اصابع، اصابع، اسے میں غیر منصرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پہلے دو حروف زبر کے ساتھ ہیں، تیسرا حرف الف ہے اور اس کے بعد دو حروف ہیں، پہلا زیر والا ہے. اس کا واحد ہے جی اصبعن، اصبعن انگلی، اور اس کی جمع اصابع. دوسرا ہے جی سوائق، یہ بھی خیر منصرف میں پڑھ رہا ہوں اور اس کا واحد ہے صائقۃن، صائقۃن یعنی کڑک کے لیے استعمال ہوتا ہے. جنوبن، فعولن کے وزن پہ ہے. جنبن، جنبن کہتے ہیں پہلو کو اور اس کی جمع ہے جنوبن. ٹھیک ہے، جو قرآن مجید میں آیا نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اولی الالباب عقل والے یہ لوگ ہیں جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل پہ بھی. ٹھیک ہے، تو جنوب جمع ہے جنبن کی. مضاجع پھر ایک ہے منصرف اور اس کا واحد ہے جی مضجعن، آرام کرنے کی جگہ. اور صدقاتن، صدقاتن جمع ہے صدقاتن کی. کلیئر ہے، تو یہ آسان سی تھی، الحمدللہ مکمل ہوگی. اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی تمرین میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یدخل کل طالب، ہر طالب علم داخل کرے، کیا کرے، داخل کرے گا دعبی و دیدنی فی جملتن، یعنی میری عادت ہے یہ بتائے گا وہ. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بھی جملہ بنا لیں جی اور کہیں کہ یہ میری عادت ہے. صحیح ہے، جیسے کوئی ایک طالب علم کہتا ہے جی التاخر، التاخر دیر کرنا، دعبی و دیدنی میری عادت ہے. صحیح ہو گیا. اس طرح کوئی کہتا ہے جی جھوٹ بولنا میری عادت ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ کام کرنا میری عادت ہے. صحیح ہے، صبح سیر کرنا میری عادت ہے. تو اس طرح مختلف جملے جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں. اگلی تمرین ہے جی یدخل کل طالب، ہر طالب علم داخل کرے گا حلا، حلا فی جملتین، دو جملوں میں داخل کرے گا اور دونوں جملوں میں تکون فی الاولی للتحدید، ایک جملہ ہوگا پہلے میں تحدید کے لیے، وفی الاخری للتندیمی اور دوسرے میں تندیم کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ حلا کے بعد اگر فعل ماضی آئے گا تو تندیم کے لیے اور اگر فعل مضارع آئے گا تو تحدید کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ جملے آپ بنا سکتے ہیں. 10ویں تمرین ہے جی. اس میں ایک جملہ آیا تھا جی کہ وہ کہتے ہیں مثالی طالب علم جو ہے استاد بتا رہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ رغبتاً فی العلم لا رہبتاً من الامتحان، وہ پڑھتا ہے، یعنی وہ اس سبق کا جملہ میں بول رہا ہوں، تو فی العلم، علم میں رغبت کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے، امتحان میں، نہ کہ امتحان میں ناکامی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، نہ کہ امتحان میں ڈر کی وجہ سے. صحیح ہے، تو یہاں پر لا کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو لا آیا ہے ہاذہ لا العاطفۃ، یہ لا جو ہے یہ عاطفہ ہے، حرف عطف ہے. حرف عطف آپ کو پتہ ہے کہ 10 یا 11 حروف عاطفہ ہیں جن میں سے ہم نے واو، فا اور ثم کو جو ہے وہ مینلی پڑھا ہوا ہے. تو لا بھی ایک حرف عطف ہے، لیکن اس کے بارے میں مزید بتائیں گے کہ وَيُعْطَفُ بِهَا، اور اس کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے لِإِخْرَاجِ الثَّانِي، دوسری چیز کے نکالنے کے لیے، دوسری چیز کے نکالنے کے لیے مما دخل فیہ الاول، اس میں سے جس میں پہلا داخل ہوا ہوا. ٹھیک ہے، پہلا کس میں داخل ہوا ہے؟ دیکھیں جی رغبتاً فی العلم، علم میں شوق کی وجہ سے. ٹھیک ہے،
پہلے میں سے یعنی جملہ تھا نا یدرسو رغبتاً فی العلمی، پڑھنے میں کیا رکھتا ہے، وہ شوق رکھتا ہے، نہ کہ ڈر امتحان میں. صحیح ہے. تو اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ یوتف بہا لاخراج الثانی مما دخل فیہ الاول وشرط معطوفہا، اور اس کے معطوف کی شرط جو ہے وہ کیا ہے، یہ ذرا نوٹ کریں. جو اس کا معطوف ہوگا نا اس کی شرط، معطوف کسے کہتے ہیں ذرا نوٹ کریں. حرف عطف کے پہلے ایک ہوتا ہے جی اور ایک اس کے بعد ہوتا ہے. تو جو پہلے ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور جو بعد میں ہوتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں اگر زیدن و حامدن، تو زیدن جو ہے معطوف علیہ ہے اور حامدن جو ہے یہ معطوف ہے. تو کہنے اس کی معطوف کی شرط جو ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہے کہ ان یکونا مفردن. پہلی بات یہ کہ وہ مفرد ہوگا. تو دیکھیں یہاں پر یہ مفرد ہے، ای غیر جملتن، یعنی اب مفردن ہے تو میں اسے نصب میں پڑھوں گا ای غیر جملتن، یعنی جملہ نہیں ہوگا. یعنی لا کا جو معطوف ہے وہ جملہ نہیں ہونا چاہیے، مفرد ہونا چاہیے. ایک شرط وَيَكُونُ بَعْدَ الْإِجَابِ أَوِ الْأَمْرِ، اور وہ جو ہے وہ یا تو ایجاب یا امر کے بعد ہوگا. یعنی ایجاب سے مراد ہے پازیٹیو جملے کے بعد ہوگا یا پھر فعل امر کے بعد ہوگا. صحیح ہے. یہ دو شرطیں ہیں. مثال کے طور پر پہلی مثال دی انہوں نے جی ایجاب کی، سافر بلال، بلال نے سفر کیا، لا محمد، محمد نے نہیں کیا. تو دیکھیں کیا کیا آپ نے، معطوف کو نکالا، کس میں سے نکالا، سفر کرنے میں سے نکالا، یعنی پہلے میں سے نکالا، یعنی اس چیز میں سے نکالا جس میں پہلا داخل ہوا تھا. سفر کرنے میں پہلا کون داخل ہوا تھا، بلال. محمد جو ہے اس کو آپ نے نکالا اس چیز میں سے جس میں پہلا داخل ہوا تھا. بلال داخل ہوا تھا سفر کرنے میں تو آپ نے محمد کو سفر کرنے میں سے نکال دیا. سافر بلال لا محمد، بلال نے سفر کیا نہ کہ محمد نے. اشتریت الدجاجۃ مذبوحۃ، میں نے ایک ذبح کی ہوئی مرغی خریدی. ٹھیک ہے. اب خریدنے میں ذبح کی ہوئی مرغی داخل ہو رہی ہے. اب آپ اس میں سے کیا نکال رہے ہیں، لا حیۃن، زندہ نہیں. تو زندہ کو آپ نے خریدنے میں سے، زندہ مرغی کو آپ نے خریدنے میں سے نکال دیا. تو یہ تھی ایجاب کی ایگزامپل. اور دوسری امر کی ایگزامپل بھی دیکھ لیں. اسأل المدیرہ، استاد سے، پرنسپل سے پوچھ، لا المدرسہ، استاد سے نہیں، پرنسپل سے پوچھ نہ کہ استاد سے. تو یہاں پر پہلے میں سوال کرنے میں یعنی پوچھنے میں المدیر داخل ہو رہا تھا تو آپ نے مدرس کو سوال کرنے سے نکال دیا. کل، کھا، التفاحہ، سیب کھا، لا الموزہ، نہ کہ کیلا. تو کھانے میں سیب پہلا داخل تھا، آپ نے کیلے کو اس کھانے میں سے نکال دیا، گویا اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو الحمدللہ جی یہ بھی قرآن مجید میں آپ کو کہیں کہیں ایگزامپلز ملیں گی انشاءاللہ تعالی. تو اس سبق میں بھی حسب معمول آپ کہہ لیں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا. تو الحمدللہ چھوٹا سا سبق تھا اور مفعول لہو یا مفعول لاجلہ کا استعمال قرآن مجید میں بھی بہت کم ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے اتنی زیادہ اس پہ ورکنگ بھی نہیں کریٹ ڈاکٹر صاحب نے. تو الحمدللہ جی ہمارے 2 لیکچرز میں ہمارا 29واں سبق جو ہے مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم نے مفاعیل خمسہ میں سے مفعول مطلق کو پڑھ لیا، مفعول فی کو پڑھ لیا اور یہ آپ کا کہہ لیں کہ مفعول لہو جو ہے اس کو پڑھ لیا. مزید منصوبات میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے اگلے انشاءاللہ لیکچرز میں آئیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق اور نئے کانسیپٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.